بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کا جو ہے ہم نے قرأت سنی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت حلال کھانوں کے حوالے سے تفصیل ارشاد فرما رہی ہیں کہ حلال کھانوں کی تفصیل کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام یعنی جو چوپائے ہیں وہ تم لوگوں کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آگے فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی استثناء ہے، جیسے احرام کی حالت میں جب تم ہو تو پھر یہ چوپائی بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے الا یہ کہ تم اپنے احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح حج کے ایام کے لیے جو ہیں وہ وقف کر دیے گئے ہیں کہ اس وقت قربانی کی جائے گی، تو ان کو جو ہے وقت سے پہلے جو ہے وہ قربان نہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ عدل کرو چاہے تمہارا دشمن ہی تمہارے سامنے کیوں نہ ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم ناانصافی کرنے لگ جاؤ۔ عدل کرو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں پہ تعاون کرو، اور گناہ اور نافرمانی کے کام پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اس کا جو پس منظر چلا آ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی ہو تو ان کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی پر تعاون کرنا اللہ کا حکم ہے، اور گناہ کے کاموں پر تعاون نہیں کرنا۔ آج ہم لوگوں کی یہ کمزوری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا مسلک کون سا ہے اور اس کے مطابق ہم نیکی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہم مسلک نہیں ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر اپنا ہم مسلک پہ ہو، اپنی جماعت کا نہ ہو تو ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر بھی ہو لیکن اگر نیکی اور خیر کے کام ہو تو ان کے ساتھ تم کام کرو، تعاون کرو، اور گناہ کے کاموں میں چاہے اپنا تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اپنا تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا، خنزیر اور ایسے جانوروں کو جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ دین کو آج ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے لیے تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر دیا۔ آگے چل کر جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کی عورتوں سے تمہارا نکاح کرنا حلال کر دیا گیا۔ یعنی مسلمان مرد یہودی عورت یا نصرانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کی بچی جو ہے یعنی مسلمان عورت کسی نصرانی یا یہودی مرد سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آگے چل کے آیت وضو کی تفصیل ہے کہ آیت وضو آئی ہے جس میں وضو کے تمام احکام جو ہے اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان کر دیے، اور وضو کی آیت کے بعد تیمم کی جو ہے وہ آیت ہے کہ اگر پانی جو ہے تمہارے لیے موجود نہ ہو یا موجود تو ہے لیکن اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر تم چاہو تم اس سے وضو کرو گے تو تمہاری ہلاکت یا بیماری کا ڈر ہے، پھر فرما دیا کہ پھر تیمم جو ہے وہ کرو۔ اس کے بعد آگے بہت تفصیل سے بڑی تاکیدی طور پہ حکم فرمایا کہ اللہ کی شریعت کے مطابق جو ہے فیصلہ کرو، اور فرمایا کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں۔ یعنی 3 موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف جو ہے القاب جو ہیں وہ دیے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے، اس میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے سابقہ مفتی اعظم اس پہ فتویٰ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ 3 صورتوں میں جو ہے اس کی تکفیر کی جائے گی اور ایک صورت میں جو ہے تکفیر نہیں کی جائے گی۔ شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے قانون کو افضل سمجھتا ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون کو افضل سمجھتا ہے اور شریعت کو مفضول سمجھتا ہے، یعنی شریعت کی تحقیر کرتا ہے، تو ایسا حاکم جو ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم یہ سمجھتا ہے کہ قانون میرا بنایا ہوا قانون اور اللہ کی نازل کردہ شریعت یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، میں چاہوں تو قانون سے اپنے بنائے ہوا قانون سے فیصلہ کر دوں، چاہوں تو شریعت سے فیصلہ کر دوں، تو شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ اور تیسری صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ شریعت ہے تو افضل، شریعت ہے تو افضل اور قانون جو ہے وہ افضل نہیں ہے، وہ مفضول ہے، وہ کمتر ہے، لیکن پھر بھی میرا یہ اختیار ہے کہ اگر میں چاہوں تو دنیاوی قانون کے مطابق فیصلہ کر سکوں، شیخ محترم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ چوتھی صورت جس میں شیخ محترم فرماتے ہیں کہ جس کی تکفیر ہم نہیں کرتے، کہ وہ شخص ہے کہ جو قانون اللہ کا نافذ کرتا ہے لیکن کسی نہ کسی چھوٹے موٹی قانون کے اندر، اکا دکا قانون کے اندر خوف کے تحت، کسی رشوت کے تحت یا کسی اور دنیاوی خواہش کی بنیاد کے اوپر وہ کمی کوتاہی کرتا ہے، تو اپنی کمی اور کوتاہی کے بقدر وہ ظالم اور فاسق قرار پاتا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مسلمہ شیخ گزرے، وہ بھی اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص
اگر شریعت کو افضل سمجھتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے قانون سے جو فیصلہ کروں گا وہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا اور لوگوں کے لیے اس میں زیادہ خیر ہوگی، تو ایسا شخص بھی کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ جو اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم اس قانون کے اندر ہمارے لیے زیادہ خیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ایک بھی حکم میں، ایک بھی قانون، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کسی ایک بھی قانون کے اندر، کسی ایک بھی حکم کے اندر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اور اگر تم ان کی اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ مدد نہیں کرے گا، وہ تمہیں ظالموں سے شمار کرے گا۔ دوستوں اس پہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بھی حکم، ایک بھی قانون اگر اللہ کی شریعت کے خلاف ہو تو ہم اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو آج ہمیں اپنا جائزہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ آگے چل کے آیت محاربہ آتی ہے۔ آیت محاربہ کے بارے میں اللہ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی شریعت کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف تجاوز کرتے ہیں اور اس کی شریعت کے خلاف جو ہے بغاوت کرتے ہیں، تو یہ محاربین ہیں اور ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی کہ ان کو یا تو قتل کر دیا جائے یا ان کو صلیب پر چڑھا دیا جائے یا ان کے مختلف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے۔ اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے اور آخرت میں ان کے لیے اور بھی دردناک سزا ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مخالف تو نہیں کھڑے ہوں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چور کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جائے، اور آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ کو بہت سنتے ہیں، یہ جھوٹ کو بہت سنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جھوٹ کو سننا، جیسے جھوٹ کو بولنا حرام ہے ویسے ہی جھوٹ کو سننا بھی حرام ہے۔ اور جھوٹ کو سننا کیا ہے کہ اگر میں بیٹھ کے غلط بیانی کر رہا ہوں تو آپ کو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے روکیں، یا کم سے کم یہ کہ اس محفل کو بدل دیں۔ تو جھوٹ سننا، غلط بیانی آپ کے سامنے ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، جو یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی کے صف میں شامل ہے۔ جو ان کو اپنا دوست بنائے گا، جو ان کے ساتھ بغل گیر ہوگا تو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، وہ انہی کے صفوں میں جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ ہمیں اس پر بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہود و نصارہ سے بغل گیر ہوں اور علماء کے اوپر، مجاہدین کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے میں تو سب سے آگے ہوں، اور اگر یہود و نصارہ کے ساتھ، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بغل گیر ہو کے کھڑے ہوں۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے اپنے دین سے پھر جائیں گے، جو ایمان والے اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے اور وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ لوگ ڈریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کی سربلندی کا جو ہے وہ کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور اپنی جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔